ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ سورۃ المائدہ سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، یہ سورتوں کا ترجمہ، تفسیر، مختلف مسائل اور حقائق کو پیش نظر رکھ کر بیان کیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان چاروں صورتوں کا ترجمہ، تفسیر جو ہے اپلوڈ بھی ہو چکا ہے، یوٹیوب پر آ چکا ہے۔ آپ لوگ جو نئے آنے والے ہیں، جب میرے سبسکرائبر ہیں، جو جس ٹائم ملے ہیں، ان تمام دوستوں سے ملتمس ہوں، اگر آپ نے شروع سے نہیں درس قرآن آپ کے مس ہو چکے ہیں تو آپ وہ شروع سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، آپ باعث برکت۔ اور ساتھ ہی میں دعا گو ہوں سب کے لیے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ آئیے، سورۃ المائدہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، سوائے ایک آیت مقدسہ کے، الیوم اکملت لکم دینکم کے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا، پوری سورت جو ہے یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اس میں 120 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں 12,464 حروف ہیں، 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں اور 12,464 حروف ہیں اس رکوع کے اندر اور اس سورت کے اندر۔ یہ ساری آپ کے سامنے معلومات ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کو سیکھنا نصیب فرمائے، سمجھنا نصیب فرمائے۔ آئیے اللہ رب العالمین کے لاریب بے عیب کتاب کی سورۃ المائدہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول عہد پورے کرو، قول یعنی عہد پورے کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے، جو چاہتا ہے وہی حکم عطا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان آیات بالنیات میں بلکہ سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں حالت احرام میں شکار کا حکم اور جو جو چیزیں حلال ہیں ان کا ذکر، اور پھر شکار، عام روٹین میں شکار کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ الحمدللہ آپ کو میسر آئیں گے، آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی کہ کتے کا شکار ہے، کتا آپ نے پالا ہوا ہے شکار کے لیے، تو وہ شکار کر کے لاتا ہے تو کیا ہے، پھر اسی طرح شاہین ہے، باز ہے، شکرا ہے اور دیگر معاملات ہیں، یا تیر آپ نے پھینکا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ ساری معلومات جو ہیں آج کے درس میں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو اپنے قول یعنی وعدے پورے کرو۔ عفو کے معنی مفسرین نے
چند قول ہیں ان کے۔ ابن جریر نے کہا کہ اہل کتاب کو خطاب فرمایا گیا ہے، معنی یہ ہے کہ اے مومنین اہل کتاب، میں نے کتب دی ہیں سابقہ آسمانی کتابوں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے عہد دیے گئے وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ خطاب مومنین کو ہے، انہیں عفو کے وفا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان عفو سے مراد ایمان اور وہ عہد ہے جو حرام اور حلال کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ یہ جو حلال اور حرام چیزوں کے معاملات ہیں یہ بھی ایک وعدہ ہے، تو لہذا حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، حلال چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنائے جائیں گے تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو۔ آگے اللہ رب العالمین یعنی جن کی حرمت شریعت میں وارد ہوئی ان کے سوا تمام چھپائے تمہارے لیے حلال کیے گئے، اور خشکی کا شکار حالت احرام میں یعنی حالت احرام میں حرام ہے۔ جب احرام باندھا ہے، عمرے کا باندھا ہے، حج کا باندھا ہے، یا قضائے حج کا یا قضائے عمرہ کا باندھا ہے، تو احرام کی حالت میں خشکی کا شکار حالت احرام میں حرام ہے، اور دریائی شکار جائز ہے، جیسا کہ سورت کے آخر میں بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، رب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں ہوں، اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں گے۔ اللہ اکبر، فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے۔ آگے اس آیت مقدسہ کے اندر بھی یہ آگے تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا تذکرہ ہے کہ اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، یعنی اس کے دین کے ارکان حج یا احکام اسلام، معنی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو، ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھو، ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ خلط ملط کر دو، ہر ایک چیز کو اس کی جگہ پر رکھو۔ حج کے احکام اور ہیں اور شکار کے اور چیزوں کے حکم اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو حرمت والے مہینے ہیں ماہ حج، جن میں قتال زمانہ جاہلیت میں بھی ممنوع تھا، قتل و غارت، اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا۔ حج کے مہینوں میں خانہ کعبہ کی سرزمین پر قتال جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں بھی ممنوع تھا اور اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا۔ اور وہ قربانیاں، جی ہاں، فرمایا کہ نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں ویزاں، وہ قربانیاں عرب کے اندر لوگ قربانیوں کے لیے گلے میں حرم شریف کے اشجار کی چھالوں وغیرہ سے گلو بند بن کر ڈالتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لے کہ یہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانی ہے اور ان سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یعنی یہ اس وقت بھی یہ معاملات تھے۔ اللہ، یعنی جو قربانی کے لیے جانور اس کو اتنا متبرک سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، یہ حکم ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، قربانی اسی کا نام ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے غلاموں فرمایا اپنے رب کا اور نہ ان کا مال اور جو عزت والے گھر کا قصد کر کے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کے مویشی
چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل اور خوشی، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے۔ ہاں جی، یہ سارے معاملات ہیں۔ ہوا کیا، شریح بن ہند ایک مشہور شکی یعنی بدبخت تھا، وہ مدینہ طیبہ میں آیا، وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ آپ مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کے ساتھ ایمان لانے اور اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے کی۔ کہنے لگا کہ بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لاؤں گا اور انہیں بھی لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے اصحاب کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ ایک کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غادر و بد عہد کی طرح پیٹ پیر کے چلا گیا۔ یہ اسلام لانے والا نہیں، چنانچہ اس نے دھوکہ دیا اور مدینہ طیبہ سے باہر نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ مویشی اور مال لے کر گیا، اگلے سال یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلاوہ پوش ہارو گلو بند پہنائی ہوئی قربانیاں لے کر بارادہ حج نکلا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ نے شریح کو دیکھا اور چاہ کہ مویشی اس سے واپس لے لیں۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس پر یہ آیت نازل اور حکم دیا گیا کہ جس کی ایسی شان ہو اس سے تعرض نہ چاہیے، جو ایسا بدبخت ہو، شکی ہو، اس سے تعرض نہیں کرنا چاہیے، اس سے کر لینا چاہیے بس۔ اللہ، اور فرمایا تمہیں کسی قوم کی عداوت کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، یعنی اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحاب کو جو حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ ہوا اور عمرہ سے روکا، ان کے پاس ان کے اس دشمنانہ فعل کا تم انتقام نہ لو۔ فرمایا کہ اب انتقام نہیں لینا حالت احرام میں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ جی ہاں، بعض مفسرین نے فرمایا جس کا حکم دیا گیا ہے اس کا بجا لانا یعنی نیکی، اور جس سے منع فرمایا گیا اس کو ترک کرنا تقویٰ، اور جس کو حکم دیا گیا اس کو نہ کرنا اسم ہے، یعنی گناہ۔ جس سے منع کیا گیا اس کو کرنا عدوان ہے، یعنی کہ عدوون ہے، زیادتی کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی کہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مقدسہ میں ان چیزوں کا ذکر کیا جو حرام ہے،
تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ بے دہار کی چیز مارا ہوا، اور جو گر کر مرا، اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان یعنی باطل معبودوں کے مخصوص نشانات پر ذبح کیا گیا، پانسے ڈال کر بانٹا کرنا، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، تو ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم واخشون، ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیت مقدسہ میں 11 ایسی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ہے جو کہ حرام ہیں۔ 11 ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہے کہ وہ حرام ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور ان چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا۔ نمبر 1 مردار، یعنی جس جانور کے لیے شریعت مطہرہ میں ذبح کا حکم ہو اور وہ بے ذبح مر جائے تو وہ حرام ہے۔ دوسرا بہنے والا خون آپ کے لیے حرام ہے۔ تیسرا سور کا گوشت اور اس کے تمام اجزاء۔ چوتھے نمبر پر وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو۔ جی ہاں، جس جانور کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور جس جانور کو ذبح تو صرف اللہ کے نام پر کیا گیا، ہاں بتوں کے نام بسم اللہ والعزیٰ کا نام لے کر کرتے تھے۔ جی ہاں، بسم اللہ والعزیٰ کا نام، اصل میں مقصد تو یہ سمجھانا ہے، لیکن لوگوں نے یہاں اس مسئلے کو اور رنگ دے دیا۔ وہ لوگ بسم اللہ والعزیٰ کہہ کر پکارتے تھے، اللہ رب العالمین کے محبوب کے توسل سے حکم ہوا کہ جب چھری چلائی جا رہی، بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے علاوہ کسی کا نام لینا جائز نہیں ہے وہاں پر۔ اس سے پہلے آپ کوئی بھی کہہ سکتے ہو یہ فلاں کا بکرا ہے، فلاں کا جانور ہے، تو اس میں کیا حرج ہے یارو؟ 10 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، ان کے جانور اکٹھے بندھے ہوئے ہیں، اور وہ کہتا ہے جی ہاں جی فلاں یہ آپ کے کون کون سا جانور، کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کہہ دیتا ہے یہ اس کا ہے۔ اس کا تو مطلب ہے پھر وہ اس کو پکارا تو وہ تو پھر حرام ہو گیا، اس کا دودھ پینا بھی حرام ہو گیا، کیونکہ وہ فلاں کا ہے، اس کے اوپر آپ نے نام لے لیا، وہ میرے بڑے بھائی کا ہے، چلو نام لے میرے بڑے بھائی کا ہے۔ وہ بھائی سمجھنے کی بات ہے، کیوں لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہو؟ اسلام کو سمجھو۔ وہ تو صرف کم ہے جب چھری چلائی جا رہی ہو، اس وقت ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لینا وہ حرام کہلائے گا۔ اسی طرح عقیقے کا بکرے پھر رہے ہیں، اب 10 15 20 یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اکٹھے جانور ایک بندے کو باہر لے کر جاتے ہیں کھیتوں میں چرانے کے لیے، تو بھائی بندہ کہتا ہے جی ہاں جی تیرا جانور کیڑا جو کہتا ہے جی یہ میرا ہے، تو سارے اللہ کے۔ یار کیسا لوگوں کا دماغ ہے یار، میں نہیں سمجھ آتی مجھے کہ لوگ کیسی باتیں جو ہے نا اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، اور جس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہہ دیتا ہے جی یہ فلاں کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، اور بعض اوقات منڈی میں چلے جاؤ تو اگر نمبرنگ لگاتے ہیں، پھر جب اکٹھے ایک ہی جانور ایک ہی ٹرک میں لے کر آ جائیں تو جی یہ فلاں کے جانور کہاں ہیں، یہ لے لو جی، یہ زاہد کے جانور ہیں، یہ بشیر کے جانور ہیں، یہ نذیر کے جانور ہیں، یہ عمر کے جانور ہیں۔ یعنی یہ کیا کہنا یار، نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں دین کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو جانور ذبح کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے کہ وہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر ہم جب ظاہر ہے وہ جانور اگر ہم کہہ دیتے ہیں جی یہ فلاں بزرگ کے اصالے ثواب کے لیے ہم نے ذبح کرنا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نام پہلے لے لو، جتنا مرضی نام لیتے رہو، کوئی مذائقہ نہیں۔ فلاں بزرگ کے لیے ہم نے اصالے ثواب کرنا ہے، یا فلاں
بندے کے نام کی یہ قربانی ہے. بہرکیف اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کی سمجھ عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، نمبر 5، گلا گھونٹ کر مارا ہوا جانور. چھٹا، وہ جانور جو لاٹھی، پتھر، ڈھیلے، گولی چھڑے یعنی بغیر دھاردار چیز سے مارا گیا ہو. ہاں جی، چھڑی سے مارا، اس کو زخم نہیں ہوا. جی ہاں، لاٹھی ماری، پتھر مارا، اس کو زخم نہیں ہوا، مر گیا، تو وہ حرام ہے. نمبر 7، جو گر کر مرا، خواہ پہاڑ سے یا کنویں وغیرہ میں. جی ہاں، گر کر مرا، پہاڑ سے گرا نیچے آیا مر گیا، کنویں میں نیچے گرا مر گیا، ٹھیک ہے نا، یا کسی بھی طرح گر کر مرا، درخت کے اوپر سے گرا مر گیا. 8واں، وہ جانور جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا اور وہ اس کے صدمے سے مر گیا. ہاں، سینگ مارا، ڈھیر ہو گیا، بس مر گیا، وہ حرام ہے. ہاں، تڑپ رہا ہے، اس کو ذبح کر دیا، وہ جائز ہو جائے گا. 9واں، وہ جسے کسی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہو اور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مر گیا. درندے نے کھایا لیکن وہ اس کی تکلیف سے مر گیا، وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر جانور مر نہ گئے ہوں اور بعد ایسے واقعات کے زندہ بچ رہے ہوں، پھر تم انہیں باقاعدہ ذبح کر لو تو وہ حلال ہے. لو جی، میں نے وہ پہلے بات کر دی تھی. 10ویں نمبر پر، وہ جانور جو کسی تھان یعنی عبادتاً ذبح کیا گیا، جیسے کہ اہل جاہلیت نے کعبہ شریف کے گرد 360 پتھر نصب کیے تھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لیے جانور ذبح کرتے تھے اور اس ذبح سے ان کی تعظیم اور تقرب کی نیت کرتے تھے، یہ حرام ہے. ہاں، یہ عبادت سمجھ کر تو یہ حرام ہے. 11واں، حصہ اور حکم کے معلوم کرنے کے لیے یعنی پانسا قرآن اندازی ڈالنا. زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو جب سفر یا جنگ یا تجارت یا نکاح وغیرہ کام درپیش ہوتے تو وہ 3 تیروں سے پانسا ڈالتے، جو نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے. یعنی کہ اگر جانور ذبح کرنے کا حکم ہوتا تو وہ کر دیتے. تو ایسا جانور بھی حرام ہے. ہاں جی، ایسا جانور بھی حرام ہے. بہرحال حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں ان سب کی ممانت فرمائی گئی ہے. ہمارے لیے یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ اکبر. ذالکم فسق، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کو تھا، بعد عصر نازل ہوئی. معنی یہ ہے کہ کفار تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہو گئے. اب نہیں ہو سکتا، بس اللہ سے ڈرو، ان لوگوں سے نہ ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. اللہ اکبر. بندوں پر لازم چیزوں میں حرام و حلال جو احکام ہیں وہ اور قیاس کے قانون سب مکمل کر دی. اسی لیے آیت مقدسہ کے نزول کے بعد اب بیان حلال و حرام کی کوئی آیت نازل نہ ہوئی، اگرچہ واتقوا یوم ترجعون فیہ الی اللہ نازل ہے، مگر وہ آیت نصیحت کے لیے. بعض مفسرین کا قول ہے کہ دین کامل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ حج میں شریک نہ ہو سکا. ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی اس کے یہ ہے کہ میں نے تمہیں دشمن سے امن دی. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ دین کا مکمل یہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک باقی رہے گا. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین،
آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روز نزول کو عید مناتے۔ فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا یوم اکملت لکم دینکم پڑھی آپ نے۔ فرمایا اس دن کو میں جانتا ہوں جس میں یہ نازل ہوئی تھی، اور اس کے مقام کے نزول کو بھی پہچانتا ہوں، وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعۃ المبارک تھا۔ فرمایا تم تو عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو پہلے 2 عیدیں تھی، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، مقام عرفہ کا دن بھی عید کا دن تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا۔ آپ نے فرمایا جس روز یہ نازل ہوئی اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعے کا دن ہے اور عرفہ کا دن ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی دینی کامیابی کے دن کو خوشی کا دن منانا جائز ہے اور صحابہ سے ثابت ہے، اور ورنہ حضرت عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف فرما دیتے کہ جس دن کوئی خوشی کا واقعہ ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور اس روز کو عید منانا ہم بدعت سمجھتے ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بھی تو جائز ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے۔ تو ہم تو پھر اس لیے مانیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں، کیونکہ نثار تیری چہل پہل پر آزاد رہوں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار یعنی مجبور ہو، یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں یہاں پر یہ بھی ہے، معنی یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی چیز میسر نہ ہو، ہاں، اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے قدرے ضرورت ان چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ملتی ہے تو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف مائل ہو، یعنی اتنا نہ کھائے کہ پھر کہے جی ہن بس ہن ٹھڈ بھاری لیے، نہیں، کیوں؟ بس جان بچانے کی ضرورت کے لیے کھائے، زیادہ نہ کر، ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے۔ قربان جائے اللہ کی عظمت پر۔ آگے فرمایا یسألونک ماذا احل لکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے حلال کیا حلال ہوا؟ قل احل لکم الطیبات، تم فرما دو کہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں، جن کی حرمت قرآن و حدیث اور اجماع قیاس سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات وہ چیزیں ہیں جن کو عرب اور سلیم الطبع نیک طبیعت لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن کو سلیم الطبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت حرام ہونے پر دلیل نہ ہونا بھی اس کی علت یعنی حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی حرمت کا بیان ہی نہیں ہے۔ شان نزول یہ آیت عدی ابن حاتم اور زید بن محلحل کے حق میں نازل، جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوگی۔ آگے سماعت فرمائیے کیا حکم ہے۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جو شکاری جانور تم نے سکھا رکھے ہوں سکھا لی ہوں، انہیں شکار پر دوڑاتے وقت جو علم تمہیں خدا نے دیا اس میں سے انہیں سکھاتے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے لائیں، تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ ہاں جی، اب ان تمام چیزوں کا تذکرہ آ گیا۔ شکار کا سوال دیکھیں، صحابہ نے ایک سوال کیا، اللہ رب العالمین نے اس کی جو ہے نا وضاحت فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ خواہ وہ درندوں میں سے ہوں، مثلاً
کتا، چیتا یا شکاری پرندوں میں سے مثلاً شکرے، باز، شاہین وغیرہ، جب انہیں اس طرح سدھا لیا جائے کہ وہ شکار کریں، اس میں سے خود نہ کہیں، جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، جب بلائیں وہ واپس آ جائیں، ایسے شکاری جانوروں کو معلم یعنی سکھایا ہوا کہتے ہیں۔ یعنی جب بندہ اس کو بلائے کے چھوڑا اور کہا جی واپس آ جاؤ تو وہ واپس آ جائے، جب آواز دی جائے، ظاہر نام رکھا جاتا ہے یا کچھ بھی کسی بھی نام سے، جب اس کو پکارا جائے تو وہ واپس دوڑ کر آئے، اور جب اس کو چھوڑا جائے تو وہ اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ دوڑے، اس کے جو اس کو کہہ کر بھیجا جائے وہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شکاری جانور اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اگر وہ زندہ لے کر آتا ہے تو اس کو ذبح کر لو، اگر وہ مرا ہوا ہے لیکن اس کو آپ نے چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا ہے، یہ بھی حکم ہے۔ شکاری جانور کو اگر آپ نے بسم اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑا ہے، اب وہ جانور کو کسی شکار کو مار کر لاتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہے، وگرنہ وہ حرام ہوگا، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ بھی حرام ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا۔ اچھا، شکار کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں چند چیزیں جو جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں پر حلال ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں چند شرطیں ہیں جن پر وہ حلال ہے۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا اور سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، جی ہاں زخم لگا کر مارا ہو، دبوچ کے نہیں، گلے سے پکڑ کے نہیں، زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اس کو بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم یعنی سکھایا ہوا نہ ہو اور اس نے زخم بھی نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اکبر نہ پڑھی ہو تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہوگا۔ جی ہاں، یا شکار زندہ پہنچا اور اس کو ذبح نہ کیا تو وہ بھی حرام ہے، یا معلم کے ساتھ غیر معلم شکار میں شریک ہو گیا، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو تو یہ شکاری جانور مجوسی اور آتش پرست کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے یہ معاملات کرنے۔ آگے فرمایا الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پارسا یعنی پاک دامن عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع گیا، اور وہ آخرت میں ضیاء کار یعنی نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین نے اب فرمایا کہ تم پر حلال کیے کہ وہ چیزیں کتابیوں کا کھانا یعنی ان کے ذبیحے، کتابی سے مراد وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بندہ اور رسول مانے وہ تو کتابی ہے، لیکن جو بندہ اور رسول نہ مانے وہ کتابی نہیں ہے، وہ تو کفار میں کافروں
کافروں میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ کفر کر رہا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانے وہ کفر میں ہے، وہ کتابی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، وہ بھی تو کتابی ہے نا یار، وہ کتابی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کا رسول اور بندہ مانے، وہ کتابی ہے۔ ایسے کا ذبیحہ کھانا جائز ہے۔ اور بصورت دیگر جو کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کے بندے نہیں ہیں، بیٹے ہیں، تو ایسے کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں، ایسے بندے کا ذبح شدہ جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، آگے جو حکم ہے یعنی ان کے ذبیحے یعنی مسلم و کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ نکاح کرنے میں عورت کی پارسائی پاک دامنی کا لحاظ مستحب ہے، لیکن صحت نکاح کے لیے شرط نہیں۔ اچھی بات ہے اگر پارسا ہے عورت، اس کا دامن پاک ہے اور وہ عورت نیک ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن صحت نکاح کے لیے یہ نہیں ہے کہ لو جی اس کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ جتنی مرضی کوئی فاحشہ ہو، زانیہ ہو، بد عقیدہ ہو، یعنی کہ بد اعمال کرنے والی ہو، بے نمازی ہو، کچھ بھی ہو، یعنی ہو مسلمان، لیکن اس سے نکاح جائز ہے، اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ صحت نکاح کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ نکاح کر کے ناجائز طریقے سے مستی نکالنے سے بے دڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے کے سے پوشیدہ زنا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ رکھنا کہ یہ بس اس کو میں اپنے استعمال کے لیے رکھوں گا تو یہ بھی نہیں، اس کی ضروریات کو بھی خیال رکھنا ہوگا، نان و نفقہ ہر چیز کا، رہنے سہنے کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ یہ حکم ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العالمین کے محبوب کے غلاموں، سورۃ المائدہ کا الحمدللہ پہلا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں بہت سارے مسائل، بہت سارے اہم مسائل پر گفتگو ہوئی، بہت سارے آج مسائل پر گفتگو ہوئی۔ دعائے اللہ رب العالمین جن جن احباب نے آج کا درس سنا ہے ان کے اہل و عیال کی کامل بخشش فرمائے، میری اہل و عیال آبا و اجداد کی کامل بخشش فرمائے، ہم سب کے لیے بخشش کا سامان بنائے، آمین ثم آمین۔